الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور اللہ تعالیٰ کے احسان سے آج جامع مسجد توحید الاسلام غازی آباد لاہور میں ماہانہ خانقاہی اجتماع ہو رہا ہے، اور اس میں دو اہم چیزیں ہیں جو بیان کرنی ہیں۔ نمبر ایک، ترجمہ قرآن کریم جو اس مسجد میں ہو رہا تھا، اور مولانا صہیب احمد حفظہ اللہ تعالی اس مسجد کے خطیب ہیں، یہاں باقاعدہ خانقاہ چلا رہے ہیں اور بچوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں، بچیوں کا انتظام کیا ہوا ہے، توحید لائبریری بنائی ہوئی ہے، اور یہاں پہ بچوں کو اسکول بھی مستقل جاری ہے، ان کے لیے تعلیم ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ ترجمہ قرآن کریم مکمل ہوا، اور اس کے بعد جو ہمارا علم دین کورس ہے، میری خواہش تھی اور مولانا صہیب احمد صاحب کی ضرورت تھی، انہوں نے یہاں علم دین کورس کو شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ ہمارا جو خانقاہی اجتماع ہے، یہاں خانقاہی گفتگو بھی کچھ ہوگی انشاءاللہ، اور قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر میں کچھ گفتگو اس پر بھی کروں گا، اور علم دین کورس کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی کروں گا۔ تو یوں ہماری گفتگو میں 3 عنوانات آ جائیں گے، میں تینوں پر مختصر بات کرتا ہوں۔ میں آج یہاں اپنے ہاں طلباء سے جو کہ یونیورسٹیز کے ہیں اور میرے پاس ہفتے کو آتے ہیں، تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ اتوار کے دن عام لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور میرا اتوار کے دن کام مزید بڑھ جاتا ہے، یعنی عام لوگ اتوار کے دن چھٹی مناتے ہیں اور ہمارا اتوار کے دن کام اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر پیر کے دن کام یا جمعرات کے دن کام 2 گھنٹے ہے، تو آج کام 4 گھنٹے ہوگا، بڑھ جاتا ہے۔ تو آج درمیان میں یہ بیان تھا، یہ اور اضافہ ہو گیا۔ بھئی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ دینی مصروفیات مزید بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات جہاں تک خانقاہ اجتماع کے حوالے سے ہے، میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ میری یہ تمنا ہے، میری خواہش ہے، کوشش ہے، جس حد تک ممکن ہے میں اس کے لیے دوڑ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے مراکز قائم کر دیے جائیں جو بحمد اللہ تعالی عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دار الافتاء ہوں، اور وہ تزکیہ نفس کے لیے خانقاہ ہوں، اور ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جو عقائد کو بیان کرنے میں متکلم ہو، مسائل بتانے میں مفتی ہوں، اور تربیت کرنے میں وہ مربی ہوں۔ اللہ کی ذات کریم میں ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے مراکز قائم فرمائیں گے، اللہ ایسے افراد بھی تیار فرمائیں گے، اور اس کے لیے جو مجھے اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ ضرور ایسے اسباب اور وسائل بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جہاں تک تعلق ہے خانقاہ کا، تو میں نے پوری دنیا میں جو خانقاہیں قائم کی ہیں، ان میں سے اکثر خانقاہوں کو خانقاہ حنفیہ کا نام دی، الا جہاں شوافے ہیں اور ان کے ممالک ہیں، تو وہاں پھر میں خانقاہ چشتیہ کے نام پر خانقاہ کا آغاز کر دیتا ہوں، جس طرح کہ ملائیشیا میں ہماری خانقاہ موجود ہے۔ گزشتہ سال اس خانقاہ اجتماع میں مولانا صہیب احمد صاحب بھی تشریف لائے تھے،
اور اس سال بھی انشاءاللہ ہمارا خانقاہ اجتماع ملیشیا کے اندر ہوگا انشاءاللہ، اس سال نہیں 25 کو جنوری میں انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ تو خانقاہ کے حوالے سے بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ خانقاہوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کچھ وقت انسان اہل اللہ کی صحبت میں رہے اور یہاں اللہ اللہ کرنا سیکھے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرے اور 24 گھنٹے ایسے ماحول میں گزارے کہ جو ماحول گناہوں سے محفوظ ہو، اور ایسے ماحول میں ٹھہرے جہاں تقویٰ اور تزکیہ کی تربیت دی جاتی ہو، اور ایسا ماحول ہو کہ انسان اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو وہاں گناہ نہ کر سکے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک رخ ہوتا ہے خانقاہ کا، اور خانقاہ میں پھر رہ کر انسان مسنون اعمال کو سیکھے، عقائد کو سیکھے، اپنے اخلاق کو درست فرمائے، اپنی تربیت پہ توجہ دے، اپنے باطن کو صاف کرے اور اپنے اندر کی غلاظت اور نجاست کو صاف کرے، اپنے رگڑے لگوائے اور ذکر اللہ کا جو ایک مار ہے اس کو لگوائے تاکہ گناہوں کا زنگ گزرے۔ یہ خانقاہ کا بنیادی مقصد ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی 40 دن کم از کم خانقاہ میں گزارے اور اس کے بعد تعلق پختہ ہوتا ہے، لیکن اگر اتنا وقت نہ ہو تو جتنا وقت مل سکتا ہو وہ ضرور گزارنا چاہیے۔ میں نے آج اپنے آن لائن ماہانہ خانقاہ اجتماع میں صبح بھی گزارش کی تھی، جو حضرات ابھی سماعت فرما رہے ہیں صبح کے بیان میں تو انہیں بھی سنا ہوگا۔ میں نے کہا تھا دیکھیں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اس محبت کے اصول کے لیے بنیادی 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اہل اللہ کی صحبت، نمبر 2 ذکر اللہ کی کثرت، نمبر 3 اللہ سے دعائیں مانگنا، اور نمبر 4 ان نیک اعمال کا کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بنے۔ یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں، اور خانقاہ میں انسان کو بحمد اللہ تعالیٰ یہ چاروں چیزیں سہولت کے ساتھ میسر ہوتی ہے۔ خانقاہ میں اہل اللہ ہیں، ان کی صحبت میں رہنا ہے اور وہاں ضربیں لگانی ہیں، اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہے، اللہ اللہ کا نام لینا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر وہاں وقت ہوتا ہے دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر وہاں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ کے نیک اعمال کرنے ہیں۔ جب یہ چاروں چیزیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مل جانا یہ ہمارا دنیا اور آخرت کا اساس اور سرمایہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ اپنی محبت کو اغیار کی محبت پہ غالب فرما دے۔ اللہ ہماری اس محبت کو ہماری طبیعت بنا دے، اللہ اس کو فطرت کا حصہ بنا دے، اللہ ہمارا مزاج بنا دے۔ دوسری بات، کیونکہ قرآن کریم کا ترجمہ مکمل ہو رہا ہے، اس حوالے سے میں نے سورۃ الفاتحہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ نمبر 1 ایاک نعبد و ایاک نستعین، نمبر 2 اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیں پورے دین کا جو خلاصہ اور بنیاد ہے وہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ اللہ کا رسول دے اس کو لے لیں، اور جس سے اللہ کا رسول منع کرے اس سے باز آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں اور اس کو مامورات کہتے ہیں، اوامر کہتے ہیں، جن سے ہم بچنا ہے اس کو نواہی کہتے ہیں، منہیات کہتے ہیں۔ تو دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اوامر کو لیں اور نواہی سے بچیں، اوامر پہ عمل کریں اور منہیات سے دور رہیں، یہ ہے دین کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں 2 چیزیں بتائی ہیں جو ہمیں اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں دے دے، اور قرآن کریم کے بالکل آخر میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ان 2 سے بچا لے، ایک سورۃ الفلق میں، ایک سورۃ الناس میں۔ سورۃ الفاتحہ میں بتایا کہ تم نے 2 چیزیں مانگنی ہیں۔ نمبر 1 اللہ سے مدد، ایاک نعبد، ایاک نعبد، اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نمبر 1 اللہ سے مدد، ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور دعا قبول ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے، تو انسان دنیا میں کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ اللہ سے صراط مستقیم مانگیں، اللہ دعا قبول فرما دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، تو پھر انسان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ تو دنیا بھی سنوارنی ہے، آخرت بھی۔ اللہ کی مدد مل گئی، اللہ کی توفیق مل گئی، نماز پڑھ لی، اللہ کی مدد مل گئی، نکاح ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اولاد مل گئی، اللہ کی مدد مل گئی، کامیاب ہو گئے، اللہ کی مدد مل گئی، اچھی چیزیں آ گئیں، ضرورتیں پوری ہو گئیں، صحت مل گئی، عزت مل گئی۔ یہ خدا کی مدد سے ملتی، تو اللہ مدد عطا فرمائے تو دنیا کتنی اچھی ہے۔
اور اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ صحیح عقائد عطا فرما دے، تو اس کا نتیجہ انسان کی آخرت درست ہو جاتی ہے، انسان پل صراط سے گزر جاتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ تو دنیا میں مدد ملنے سے انسان کی دنیا اچھی، صراط مستقیم ملنے سے آخرت اچھی۔ اور سورۃ الفلق میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے، من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے بچا، مخلوقات کے شر سے بچا۔ آگے مخلوقات کے شر کی تھوڑی تفصیل بیان کی ہے کہ بطور خاص وہ کون سے شر ہیں۔ من شر النفاثات فی العقد، اللہ اکبر۔ آگے بتایا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بطور خاص رات کی تاریکی والا شر وہ نظر نہیں آتا، بطور خاص جادوگروں کا شر وہ نظر نہیں آتا، بطور خاص حاسد کا شر وہ نظر نہیں آتا۔ اے اللہ مخلوقات کے شر سے ہمیں بچا لے۔ جب انسان ان شرور سے بچ جاتا ہے تو انسان کی دنیا محفوظ ہو جاتی ہے۔ سورۃ الناس میں من شر الوسواس الخناس، اے اللہ ان کے شر سے بچا جو وسوسے ڈالتے ہیں، چھپ چھپ کے ڈالتے ہیں، وہ جن بھی ہیں انسان بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں انس بھی ہیں، دونوں قسم کے۔ اے اللہ ان کے وساوس سے بچا۔ اور جب انسان وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شرور سے بچ جاتا ہے تو انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں، انسان شبہات سے نکل جاتا ہے، انسان کو ایمان یقین والا مل جاتا ہے، تو انسان پر جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آغاز میں کتنی عمدہ بات فرمائی کہ مجھ سے دو چیزیں مانگو میں تمہیں دے دوں، اور قرآن کریم کے اختتام پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں کیسی بات سمجھائی کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں دو چیزوں سے بچا لوں۔ اللہ اکبر۔ اگر خدا کی مدد اور صراط مستقیم مل گیا تو دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ اور اگر مخلوقات کے شر اور وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر اس سے ہم بچ گئے تو دنیا بھی محفوظ اور آخرت بھی محفوظ۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری ترتیب اللہ نے قرآن کریم میں رکھی۔ تو جو حضرات اس قرآن کریم کے درس کے آغاز میں بھی شریک تھے اور آج اختتام میں بھی شریک ہیں، وہ نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بطور خاص مولانا صہیب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے محنت فرمائی ہے اور قرآن کریم کا درس دیا ہے۔ اللہ ہمیں علماء کو، عوام کو، سب کو مل کر مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کو آباد رکھے، ہم قرآن کریم سے اپنے تعلق کو پختہ اور مضبوط رکھیں۔ اس کے بعد علم دین کورس جس کا آغاز ہو رہا ہے، علم دین کورس بنیادی طور پہ ذہن نشین فرما لیں کہ میری خواہش اور میری تمنا اور میری آرزو کی تکمیل ہے۔ میں بے حد فکر مند تھا کہ وہ لوگ جو 6 سال 8 سال تک مدرسہ کی زندگی میں رہ کر دین نہیں پڑھ سکتے تو وہ دین کیسے سیکھیں، عقائد کیسے سیکھیں، مسائل کیسے سیکھیں، اخلاق کیسے سیکھیں، عربی گرامر کو کیسے سیکھیں۔ میں فکر مند تھا۔ اس کے لیے ہم نے محنت کی ہے، ہماری پوری جماعت نے محنت کی ہے، افراد نے محنت کی ہے، میرے ساتھیوں نے محنت کی ہے۔ تو پھر ایک کورس مرتب کر دیا گیا ہے علم دین کورس کے نام سے۔ میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں جن کا علمی ذوق ہے، علم سے مناسبت ہے اور امت کی کڑن اور فکر کے حاملین ہیں، وہ ایک بار علم دین کورس کا مطالعہ ضرور فرمائیں کہ علم دین کورس میں کیا ہے۔ ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ علم دین کورس میں اصول پڑھائے جائیں، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول عقائد، اصول فقہ۔ اصول پڑھیں، کن اصولوں سے تفسیر کو سمجھا جاتا ہے، کن اصول سے احادیث کو سمجھا جاتا ہے، کن اصول سے عقائد کو سمجھا جاتا ہے اور کن اصول سے فقہ کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ اصول پر مختصر کتابیں تیار کی ہیں۔ اس کے بعد
اگر قرآن کریم کو جب آپ نے شروع کرنا ہے تو پہلے قرآنی قاعدہ مکمل پڑھ لیں، پھر قرآنی قاعدہ کے بعد قرآن کریم کو شروع فرمائیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ اتنا عمدہ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ الگ ہے، پھر بامحاورہ ترجمہ الگ ہے۔ ترجمہ قرآن کریم پڑھیں، پھر اسلامی عقائد 230 عقائد پر مشتمل مختصر سا کتابچہ، ایک سطر میں عقیدہ، آدھی سطر میں عقیدہ، پونی سطر میں عقیدہ، اسلامی عقائد۔ پھر قدر تفصیل کے ساتھ کتاب العقائد، انہی عقائد کی ذرا تفصیل کر دی گئی ہے، مزید اس کی توضیح کر دی گئی ہے، مزید اس کو پھیلا دیا گیا ہے۔ آپ کتاب العقائد پڑھا لیں۔ پھر اس کے بعد کتاب الحدیث 4 جلدوں میں، لیکن کتاب الحدیث سے پہلے کتاب الصرف 3 جلدوں میں، کتاب النحو 3 جلدوں میں، یعنی کتاب الصرف کے بھی 3 حصے ہیں، کتاب النحو کے بھی 3 حصے ہیں، اور یہ مکمل گرامر ہے کہ آپ اس گرامر کو دیکھیں، گرامر کو پڑھیں، تاکہ عربی پڑھنی آسان ہو جائے، عربی سیکھنی آسان ہو جائے۔ پھر آپ کتاب الحدیث لے لیں، 4 حصے ہیں، اس میں عقائد بھی، اخلاق بھی، مسائل بھی، فضائل بھی، آپ دیکھیں ایک بار۔ پھر کتاب الفقہ، اس کے 3 حصے ہیں، مسائل ہیں، معاملات کے متعلق، عبادات کے متعلق، آپ ایک بار دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس پر کتنی محنت کی ہے۔ اور پھر کتاب السیرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت 2 حصوں میں، آپ اس کتاب السیرت کو اول تاخر پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ اور پھر کتاب الآداب، کتاب الآداب میں ہم نے کوشش کی ہے کہ زندگی کے تمام آداب کو جمع کر دیا جائے، سونے کے، صبح اٹھنے کے، بیت الخلاء جانے کے، کھانے کے، پینے کے، بازار جانے کے، حتیٰ کہ موبائل استعمال کرنے کے آداب بھی اس کے اندر تحریر کر دیے گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا مختصر اور کتنا جامع اور کتنا آسان کورس ہے علم دین کورس، یہ آپ کو اندازہ ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا آپ حضرات ایک مرتبہ اس علم دین کورس کا مطالعہ فرما لیں، علم دین کورس کو دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ترتیب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یوں مکمل علم دین کورس کو پڑھا دیا جائے۔ اگر کہیں وقت کم ہے، اگر کہیں استعداد کم ہے، تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ علم دین کورس کو اس انداز میں پڑھائیں۔ نمبر 1 اسلامی عقائد اور ساتھ کتاب السیرت، پھر کتاب العقائد اور ساتھ کتاب السیرت، اس کے بعد آپ نے پڑھانا ہے کتاب الحدیث کو، اور یہ کتاب السیرت ساتھ چلے گی۔ پھر آپ پڑھیں کتاب الفقہ کو، اور آپ اس کے ساتھ پڑھا لیں کتاب الآداب کو۔ آپ یہ طرز اختیار کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اتنا فائدہ محسوس کریں گے کہ میں شاید اپنی زبان سے اظہار نہ کروں۔ اس سے بھی آپ ترتیب تھوڑی سی مختلف رکھنا چاہیں تو اس کی ترتیب کیا ہے کہ آپ اگر 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں تو آپ آدھا گھنٹہ پڑھائیں اسلامی عقائد، آدھا گھنٹہ کتاب الحدیث۔ اسلامی عقائد مختصر ہے، ختم ہو جائے گی، پھر کتاب العقائد آدھا گھنٹہ، کتاب الحدیث آدھا گھنٹہ، آپ یوں چلائیں۔ اس کے بعد کتاب الفقہ ابھی چلے گی، چونکہ کتاب الحدیث کے 4 حصے ہیں۔ اس کے بعد پھر کتاب الفقہ کے 3 حصے ہیں، پھر آپ کتاب السیرت پڑھا لیں 2 حصے، اور اس کے بعد آپ کتاب الآداب کا پڑھا لیں 1 حصہ۔ تو یوں سمجھیں اسلامی عقائد، کتاب العقائد، کتاب السیرت کے 2 حصے اور کتاب الآداب کا 1 حصہ، یہ 5 حصے بنیں گے۔ کتاب الحدیث کے 4 حصے اور اس کے کتاب الحدیث کے 4 حصے اور کتاب الفقہ کے 3 حصے۔ آپ ان کو یوں چلاتے چلے جائیں اکٹھا تو بڑے آرام کے ساتھ آپ انشاءاللہ العزیز بنیادی دین سکھا لیں گے۔
بنیادی علم دین ہر گھر کے اندر پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو۔